بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھائیں، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن استعمال کریں۔ ناظرین، جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کریں۔ ناظرین، قیامت کی چند ہولناک نشانیاں: عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی، زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی، عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی، لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے، مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پتا کس وقت پریشان ہوتا ہے؟ جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے اور ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کریں،
کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہیں۔ ناظرین، سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ۔ دھوپ انسانی بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جو بھی دوائی یا چیز زبان کو کڑوی لگے، جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہمیشہ کم مسالہ اور مرچیں استعمال کریں۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، اور روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، روٹی کا خشک ٹکڑا اور یا رزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد دولت مند اور مالدار ہو جاؤ گے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ کڑوے بادام کا تیل سر میں لگا دینے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈانپ کر مت سویا کریں۔ قد میں حیران کن اضافہ چاہتے ہیں تو سال ہا سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ باجرے کی روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے پکانے میں ڈال سکتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے یہ غذائیں استعمال کریں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں معاون ہوتا ہے۔ ناظرین، باجرہ، جو، کالے چنے، گندم کے آٹے میں مکس کر کے روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے ہر نماز کے بعد 11 بار یا نورو پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر ملیں۔ چند دن یہ عمل کریں، واضح فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے چباتے رہا کریں۔ ناظرین، شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی، جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگھاڑا مردانہ کمزوری میں مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں
چھوٹی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔